پچھلے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کر لیتی تھی تاکہ سینٹ سے اس کا جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر لیتے تھے اور وہ لے کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر لاء کو امینڈ کرنے کے لیے آپ کے لاء منسٹری نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں جس کو وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں۔ اگین دوبارہ سینٹ پاس کرے گی تو ہوگی۔ سول پروسیجر کوڈز ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈز ہیں جس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن آنی چاہیے ہاؤس کے اندر۔ ہو سکتا ہے قومی اسمبلی پاس کرے، سینٹ میں آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یہ تو مجموعی مفاد ہے ملک کا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن انگیج دیم۔ میں بالکل اس کو انگیج بھی کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انگیجمنٹ بہت ضروری بھی ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں اس لیے بات بھی کی کہ میں نے اپنی کنسرن اس کو کمیونیکیٹ کرنے تھے، اور میں ان کے ساتھ خود جو ہے نا سینٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی بات کروں گا، جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی عزت بحالی جو ہے نا، یہ گورنمنٹ کی جتنی رسپانسبلٹی ہے اتنی اپوزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ اگر پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی رسپیکٹ عوام میں ختم ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے نا لیجسلیشن نہیں کرتی، تو اس کی اخلاقی طور پر اس کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں جو ہے نا اس حوالے سے ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور لیجسلیشن کے لیے جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے۔ سر کچھ کامن ایجنڈاز جو ہیں لائک یہ اکاؤنٹیبلٹی والا اور یہ CRPC ریفارمز والا، یہ تو میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن کا کامن ایجنڈا ہے، اس کے اوپر بھی نہیں چل سکتے کہ احتساب کے نظام میں یا نیب لاء کے اندر ترمیم لانی ہے تو اس کو انگیج کر کے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک لیجسلیشن موو کریں؟ بالکل اس کے اوپر کنسنسس کرنی چاہیے، اور میں خود بھی فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ جب بھی اس قسم کی لا لانی ہو تو تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں اس کو آن بورڈ کرنا چاہیے۔ میں تو اس کا قائل ہوں، اور اگر گورنمنٹ سمجھتی ہیں تو میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ کچھ معاملات ہوئے ہیں جس میں اپوزیشن کو لگتا ہے کہ آپ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کا کیس ہے یا باقی معاملات ہیں، وہاں ویڈیو اسکینڈل آیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ موو نہیں کر رہے، تو شاید ان کے وہ ایشوز آپ کو ایڈریس بھی کرنے پڑیں، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میرا کام تو یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی کام عدالت کا ہے، عدالت میں پروو کرنا ہوگا۔ میرے لیے جو بھی پارلیمنٹ کا رکن ہے وہ میرے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اس کا جو بھی لیگل رائٹس ہے میں اس کو انشاءاللہ اس کا رائٹس دوں گا، اس کو حقوق دوں گا۔ رانا ثناء اللہ کے پروٹیکشن آرڈر دیں گے؟ دیکھیے میں نے اس کے اوپر جو ہے نا لا منسٹری کو ایک بھیجا ہے کہ وہ مجھے اوپینین دے، کیونکہ وہ دفعات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا میں تھوڑا لیگل اوپینین لینا چاہتا ہوں، اور اٹارنی جنرل کو بھی میں نے بھیجی ہے وہ پورا فائل اس کا، تو اس کی جو اوپینین آئے گی تو اس کی میں پھر ڈیسیجن لوں گا انشاءاللہ۔ ایک عجیب و غریب سناریو میں آپ کے لیے بلکہ بڑا مشکل ہے یہ اپنا رول جو ہے اس کو متوازن طریقے سے کیسے چلائیں۔ جو بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں، PMLN یا پیپلز پارٹی، اس کی ٹاپ ٹیئر جیلوں میں پڑی ہوئی ہے یا جیلوں میں جانے کے انتظار میں ہے، جو باہر ہے وہ بھی ضمانت پہ ہے، تو وہ یا ویری سون اندر ہوگا جو باہر رہ گیا ہے، باقی پہلے ہی اندر ہے۔ تو آپ کیسے چلتے ہیں اس طرح ایوان کو، پارٹی کو لے کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اپوزیشن جماعتوں میں؟ بالکل ایک مشکل مرحلہ تو ہے۔ میں کوشش میں جو کرتا ہوں میں اپنے اخلاص سے کرتا ہوں، اور بس اللہ کا نام لے کے کوشش کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دے دیتا ہے، کوئی طریقہ بن جاتا ہے۔ میں نے ابھی کوشش کی ہے، اپنی کوشش پہ میں کرتا ہوں کہ اسمبلی کی اجلاس جو ہے نا ایک نارمل طریقے سے چلے، وہاں کوشش ہو کہ لیجسلیشن ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیجسلیشن میں کم سے پرابلم آ رہی ہے، جو کامن عام آدمی کی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اور بھی بہت کافی ایشوز ہے، پروڈکشن آرڈر کے علاوہ اور بھی کافی ایشوز ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں اس کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ماحول ہم بنا لیں کہ یہاں جو عام لوگوں کے مسائل ہے اس کے اوپر بات ہو۔